بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بدعت کتب لغت کی روشنی میں ائمہ لغت نے قرآن و سنت کی جتنی بھی لغت ہے، الفاظ ہیں، ان کی تشریح کی، اور کسی بھی لفظ کی جب انہوں نے تشریح کی تو ساری آیات کو اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا، پھر جا کے انہوں نے اس کا معنی اس کے بیان کیے۔ تو بدعت کے مسئلے پر بھی ائمہ لغت نے جو کچھ بیان کیا، ان میں سے علامہ ابن اسیر جزری المتوفیٰ 606 ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریح کو اور جو انہوں نے وضاحت کی لغت کے حوالے سے بدعت کی، اس کو بہت پسند کیا گیا۔ مفسرین محدثین نے اس کو نقل کیا، وہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ شرح صدر حاصل ہوگا۔ بدعت کی فرماتے ہیں دو قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ یہ امت کے امام جو ہیں یہ دو قسمیں کر رہے ہیں۔ آج لوگوں کی طرح نہیں کہ جو بس ایک حدیث پاک کل بدعت ضلالہ کو لے کے وہ جناب باقی حدیثوں کو جتنی بھی بدعت کے متعلق ہیں اس مفہوم کے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو وہ مذموم ہے، ممنوع ہے۔ جو کام کسی ایسے عام حکم کا فرد ہو جس کو اللہ رسول نے پسند کیا ہے، جو مستحب ہے، تو فرمایا اور اس کام پر شوق دلایا گیا ہو تو اس کا کرنا محمود ہے۔ یعنی کسی کام کا حکم دیا، جس طرح نفل ہیں، نوافل ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نفلی روزے رکھنا، یہ پسند کیا گیا ہے، اور جو بندہ جس طرح بھی ایک طریقہ بنا لے گا بشرطے کہ وہ فرض واجب اپنی طرف سے نہ سمجھے تو وہ پسندیدہ ہوگا۔ جس طرح حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعات جو ہیں سنہ رکعتین انہوں نے شہادت سے پہلے پڑھی، ایک طریقہ ایجاد کیا۔ تو فرماتے ہیں جن کاموں کی پہلے مثل موجود نہ ہو، جیسے سخاوت کی اقسام ہیں، دوسرے نیک کام ہیں، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یعنی سخاوت کی نئی قسمیں ہیں، صدقہ و خیرات کی نئی قسمیں ہیں۔ پہلے مدارس نہیں ہوتے تھے، ان کو صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا تھا صحابہ کرام کے دور کے اندر۔ آج کل یہ مدرسوں والے جو بدعت کہتے ہیں، یہ کھالیں بھی مانگتے ہیں، نہ صحابہ نے مانگی نہ رسول اللہ نے حکم دیا، تو انہیں یہ بدعت نظر نہیں آتی۔ تو یہ نئی قسم ہے ایک۔ فرماتے ہیں کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے ایسے نیک کاموں پر ثواب کی بشارت سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ۔ امت کے اتنے بڑے امام لغت ابن اسیر جزری اس حدیث پاک کو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کو بدعت حسنہ کے جواز پر دلیل بنا رہے ہیں۔ تو اس کو جو نیک کام ایجاد کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اس کی ضد میں فرمایا جس نے کسی برے طریقے کو ایجاد کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ صحیح مسلم الحدیث 1017۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ کام اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو، یعنی اگر خلاف ہے تو بدعت سیئہ ہے، اگر مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہے۔ النہایہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 101 پر 106 پر دارالکتب علمیہ بیروت 1418 ہجری یہ کا ایڈیشن ہے۔ تو اس کے اندر علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کی۔ اب علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی مصری متوفیٰ 711 ہجری نے اپنی کتاب لسان العرب کے اندر انتہائی جامع اور حضرت عمر فاروق کا جو فرمان ہے نعم البدعۃ ھذہ، اس کی بھی تفسیر کی، ذکر کیا۔ فرماتے ہیں بدعت کا معنی حدث، نیا کام، دین کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کوئی نئی چیز نکالی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی متعلق فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، صحیح البخاری 2010 نمبر حدیث پاک۔ اس کے بعد علامہ ابن منظور نے علامہ ابن اسیر جزری کی مذکور صدر پوری عبارت نقل کی۔ یعنی یہ جو ابن منظور افریقی ہیں انہوں نے بھی ابن اسیر جزری کی عبارت کو نقل کیا، اس کو دلیل بنایا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ جب تراویح اچھے کاموں سے ہے تو وہ مدح کے تحت داخل ہے، اس لیے حضرت عمر نے اس کا نام بدعت رکھا۔ آئے لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر بدعت ہے ہی نہیں، اس میں نیا کچھ ہے ہی نہیں۔ بھائی تم مانو یا نہ مانو، تمہارے لیے یہ پریشانی رہے گی قیامت تک، بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ رہیں گے اور تمہارے لیے پریشانی کا باعث رہیں گے۔
تم کہتے ہو بدعت ہوتی بری ہے، بدعت ہوتی بری ہے، نعم البدعۃ هذه، تمہیں زیادہ اب سمجھ ہے اس حدیث پاک؟ صحابہ نے نہیں سنی؟ جنہوں نے خود سامنے بیٹھ کے سنی ہے انہیں نہیں پتہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم تو بدعت کہہ رہے ہیں، تم عمل کرتے ہو، پوری دنیا عمل کرتی ہے، پوری امت کا اتفاق ہے صدیوں سے اس بدعت حسنہ پہ عمل۔ تو جو بندہ یہ کہ بدعت حسنہ ہوتی نہیں ہے وہ کتنا جھوٹا ہے، کتنا مکار ہے۔ عمل بھی کرتا ہے رمضان کے اندر بدعت حسنہ پہ عمل بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے بدعت حسنہ ہوتی کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا نام بدعت رکھا اور اس کی مدح کی، اور اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے تراویح کا طریقہ مقرر نہیں فرمایا۔ آپ نے صرف چند راتیں تراویح پڑھی پھر اس کو ترک کر دیا، اس کی حفاظت نہیں کی، نہ ہی لوگوں کو جمع کیا تھا، نہ ہی یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں تھا۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور اس کی ترغیب دی، اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام بدعت رکھا۔ اور حقیقت میں یہ سنت ہے۔ سنت کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ٹھیک ہے؟ تو اگر دیکھیں رسول اللہ کے طریقے پھر بدعت ہے، اگر عمر فاروق کے طریقے کو دیکھیں تو پھر سنت ہے۔ اور دوسرے معنی میں سنت اس لیے بھی ہے کہ شریعت نے پسند کیا ہے، تو اس وجہ سے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو لازم رکھو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم رکھو۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پس ان لوگوں کی اقتداء کرو جو میرے بعد ہیں، ابو بکر اور عمر کی۔ اسی طرح جس حدیث میں ہے ہر نیا کام بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ جو ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کا بھی محمل یہ ہے کہ جو نیا کام اصول شریعت کے خلاف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو وہ بدعت ہے، اور اکثر بدعت کا استعمال مذمت میں ہوتا ہے لسان العرب۔ اسی طرح علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی جو ہیں المتوفہ 1205 ہجری نے بھی بدعت کے معنی میں پوری یہ ابن منظور کی عبارت کو نقل کیا۔ تو حضرات محترم یہ ہے امام جو لغت کے ہیں انہوں نے۔ اسی طرح امام شافعی نے بدعت کی تعریف کی، جس کو امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء کے اندر نقل فرمایا، جلد دوم صفحہ نمبر 267 کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں ما احدث قوم بدعتاً، امام شافعی فرماتے ہیں المحدثات و دربان ہیں، محدثات دو طرح کے ہوتے ہیں، نئی بدعتیں یعنی بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ محدثہ یخالف کتاباً او سنتاً او عصراً او اجماعاً، جو کتاب کا بھی مخالف ہے، سنت کا، عصر کا، صحابہ کے طریقے اور اجماع کا۔ فہذہ بدعۃ ضلال، یہ بری بدعت ہے۔ محدثہ من الخیر، جو خیر میں سے ہو، نیا کام ہو، خیر کے بڑے نئے کام ہیں جو پہلے نہیں تھے، بڑے ایسے کام ہیں جو رسول اللہ، جس طرح حضرت عمر فاروق نے کہا ھذا واللہ خیر، قرآن کا جمع کرنا اچھا کام ہے اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ فرمایا وما احدث من الخیر، جو ایسا نیا کام جو خیر میں سے ہے، لا یخالف شیئا من ذالک، شیئا من ذالک، کہ جو ان میں سے کسی کا مخالف نہیں، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ عصر کا، نہ اجماع کا۔ فہذہ محدثۃ غیر مذمومہ، تو یہ محدثہ جو ہے یہ غیر مذموم ہے۔ اسی طرح فتح الباری شریف کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں المراد بہا ما احدث ولیس لہ اصل فی الشرع، ٹھیک ہے، ویسمى فی عرف الشرع بدعہ، فرماتے ہیں جس کی اصل نہیں ہے وہ شریعت کی زبان کے اندر بدعت ہے، یعنی بری چیز ہے۔ وما کان لہ اصل یدل علیہ فلیس ببدعہ، اور جس کی اصل ہو اور اس پہ وہ اصل اس کی دلالت کرے تو وہ بدعت جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی وہ بری چیز نہیں ہے۔ تو دیکھ لیجئے قرآن پاک، حدیث مبارکہ، صحابہ کرام اور جو ائمہ محدثین، مفسرین سلف الصالحین نے سب نے بدعت کے بارے میں یہ تقسیم کی، اور منکرین کے امام ابن تیمیہ نے بھی مجبور فتاویٰ کے اندر یہ اس تقسیم کو مانا، اور اسی طرح نیل الاوطار کے اندر قاضی شوکانی نے بھی اس یہ تسلیم کیا ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے، اور بدعت کی 5 اقسام بھی تسلیم کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر